سے ٹر رہا ہے، اس کے آنکھ سے آنسو تو نکلا لیکن اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلا۔ اتنی دیر میں روڈ کے دوسرے کنارے ایک ہوٹل ہے، نان بائی کا ہوٹل، روٹی بنانے والے کا ہوٹل۔ وہ رات بھر آٹا گوندا کرتا تھا اور صبح کو روٹی بنایا کرتا تھا، ہوٹل چلاتا تھا۔ اس کی نگاہ پڑتی ہے کہ روڈ کے دوسرے کنارے ایک شخص ہے، ٹھنڈک سے ٹر رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، اس کی انسانیت جاگ اٹھی ہے۔ وہ وہاں سے نکلتا ہے، وہ اس انسان کے پاس جاتا ہے، اسے اٹھا کر اپنے ہوٹل میں لاتا ہے، تندور کے پاس بیٹھا دیتا ہے۔ تندور جس میں روٹی بناتے ہیں، اس تندور گرم ہے، اس کی آگ کی تپش سے، آگ کی حرارت سے اس انسان کے بدن میں جان آتی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ نان بھائی روٹی بنانے والا آٹا گوندنے لگتا ہے۔ وہ انسان ذرا کان لگا کر سنتا ہے تو وہ شخص اپنی زبان سے کچھ بول رہا ہے۔ جب اور کان لگاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ وہ انسان آٹا بھی گوندتا ہے اور کہتا جاتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ انسان جب سنتا ہے کہ یہ انسان آٹا بھی گوند رہا ہے، یہ ہوٹل چلانے والا، نان بائی روٹی بیچنے والا، یہ آٹا بھی گوند رہا ہے، استغفار بھی پڑھتا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے تو کیا بول رہا ہے، تیری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اس نے یہ کہا میں کچھ نہیں، میں استغفار پڑھ رہا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کر رہا ہوں۔ اس نے یہ کہا یہ تم کب سے کرتے ہو؟ اس نے کہا مجھے یاد بھی نہیں، سالوں گزر گئے، کئی سال پہلے سے میں یہ مسلسل کرتا رہتا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا تمہیں کیا فائدہ ہوا ہے، تم نے پوری زندگی یہی کام کیا؟ ذرا سنیے وہ انسان کیا جواب دیتا ہے۔ وہ روٹی بنانے والا کہتا ہے اے اللہ کے بندے تجھے معلوم نہیں، یہ تو وہ کلمہ ہے کہ جسے میں پڑھنے کی وجہ سے آج تک میں نے اللہ سے جو کچھ مانگا، جب بھی مانگا ہے، اللہ نے وہ ساری ضرورتیں میری پوری کی ہے۔ اللہ نے سب کچھ ہمیں عنایت کیا ہے، صرف ایک ضرورت ہے جو میری پوری نہیں ہوئی ہے۔ میں کئی سال سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ یہاں سے بہت دور ایک بڑے بزرگ ہیں، بزرگوں کی زیارت کرنی چاہیے، مجھے وہاں جانا چاہیے، بڑے محدث سے محدث کے پاس جانا چاہیے۔ ہمیں بزرگوں کے پاس جا کر اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے، اپنے دلوں کو پاکیزہ بنانا چاہیے، لیکن مجھے موقع نہیں ہے۔ میں اللہ کے سامنے بار بار یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ اس بزرگ کو میرے پاس بھیج دے تاکہ میں اس کا دیدار کر سکوں۔ میں تو نہیں جا سکتا لیکن وہ بزرگ یہاں آ جائے تاکہ میں اس کا دیدار کر سکوں۔ اس آدمی نے پوچھا بتاؤ وہ بزرگ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے کیا جواب دیا؟ روٹی بنانے والا کہتا ہے وہ بزرگ کوئی اور نہیں ہے، وہ بزرگ ہے امام احمد بن حنبل۔ اتنا سننا تھا وہ شخص جو ٹھنڈک سے ٹھٹر رہا تھا وہ رونے لگتا ہے، اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے وہ کوئی اور نہیں ہے، امام احمد بن حنبل وہ میں ہوں، وہ بزرگ میں ہوں، وہ محدث میں ہوں۔ اللہ نے تیرے استغفار میں وہ طاقت رکھی تھی، وہ پاور رکھا تھا کہ مجھے مسجد میں جگہ نہیں دی، مسجد سے نکال کر روڈ کے کنارے ڈال دیا اور روڈ سے کھینچ کر تیرے پاؤں میں پہنچا دیا تاکہ تو میرا دیدار کر سکے، تاکہ تو میری زیارت کر سکے۔ اللہ کے اے فرشتوں، اے آدم، ہم نے جو نام تمہیں پڑھایا ہے، ہم نے جو تمہیں سکھایا ہے، تم نے اسے یاد کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تم ہمیں بتاؤ، وہ نام ہمیں بتاؤ، نام سے صورت حال دیکھتی۔ فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نے وہی علم سکھا جس کی صلاحیت آپ نے ہم نے دی تھی۔ مجھے کسی چیز کا نام یاد نہیں رہا۔ حضرت آدم سے پوچھا گیا تم بتاؤ ہم نے جو تمہیں سکھلایا تھا وہ تمہیں یاد ہے یا نہیں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں
کے لیے سجائی گئی، علماء ان کے لیے بلائے گئے، یہ سارے کاروبار سارا کام اور آپ حضرات آئے یہ ان کے صدقے میں آئے۔ ٹھیک اسی طرح یہی عزت کا کمرہ اللہ نے دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ کمرہ کیا دیا جا سکتا تھا؟ ان کے لیے دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے پہلے پیدا کر دی تھی، اب کوئی چیز باقی نہیں تھی، وہ چیز باقی تھی عزت کا حصہ۔ اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں تم لوگ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فرشتے سجدے میں گر گئے، حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے اپنا بڑا مانا اور اللہ نے حکم دیا اے ابلیس تم بھی سجدہ کرو، چونکہ یہ اعلان خود قرآن کہتا ہے وما منعک ان تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس کو دربار سے نکال دیا گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام، سب سے پہلی چیز وہ کیا کی؟ علم دیا، پڑھایا، شکشا دیا، ایجوکیشن دیا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ تعلیم ہے، اس لیے زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ نے عرش پر سب سے پہلے تعلیم دی۔ پھر اس سے کیا پتا چلا؟ حضرت آدم عالم ہوئے تو عالم کی عزت کرنی ہے۔ عزت کیسے ہوئی؟ فرشتوں کو کہا سجدہ کرو۔ جس نے عالم کی عزت نہیں کی وہ ابلیس تھا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا تم یہاں سے نکل جاؤ، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تمہارے اوپر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہوگی۔ جس نے عزت کی، جس نے عالم کا اعزاز کیا اسے اہمیت ملی، وہ فرشتہ ہوئے، اور جس نے ان کی عزت سے انکار کیا اسے دربار سے بھگا دیا گیا اور وہ ابلیس قرار پائے۔ یہ تو سب سے پہلے اللہ نے عرش پہ کیا۔ زمین پر ہم سب کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آئے تھے؟ مکہ کی سرزمین پہ آئے تھے۔ کون سا مکہ؟ وہ مکہ جہاں ہر طرح کی برائی تھی، جہاں ہر طرح کی گندگی تھی، ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا، قتل و غارت گیری کا بازار گرم تھا، بدنگہی بدچلنی کا عام چلن تھا۔ ایسی جگہ پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا جہاں ایک باپ اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ ایک باپ جب اپنے گھر آتا اور وہ پوچھ دیکھتا کہ ایک بیٹی ہے، وہ حسین سی ہے، نوخیز لڑکی ہے، وہ پوچھتا ہے یہ لڑکی کس کی ہے؟ ماں جواب دیتی ہے کہ یہ پڑوسن کی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بڑی اچھی ہے، بڑی شاندار بچی ہے، یہ تو محبت کرنے، پیار کرنے، لاڈ رکھنے کے لیے قابل ہے، ہمیں اس کے قریب کرنا چاہیے۔ اتنی دیر میں وہ عورت یہ کہتی ہے کہ یہ پڑوسن کی نہیں بلکہ یہ آپ ہی کی بچی ہے، آپ جب باہر جا رہے تھے اس وقت میں حمل سے تھی، آپ کئی سال بعد واپس ہوئے تھے، یہ آپ کی بیٹی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ وہ سنگدل باپ کیا کرتا ہے؟ اپنی بیٹی کو اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہے، ہاتھ میں کدال لیتا ہے، جنگل کی طرف چل دیتا ہے، جنگل میں گڈھا کھودتا ہے اور اپنی اس بچی کو اس گڈھے کے اندر ڈالتا ہے۔ وہ بچی کہتی ہے کہ اے ابا میں آپ کے سر بوجھ نہیں بنوں گی، میں کہیں اور چلی جاؤں گی، آپ مجھے زندہ دفن نہ کیجیے۔ وہ بچی جو کچھ دیر پہلے اپنے معصوم اور ننھے ہاتھ سے اپنے باپ کے بدن پہ لگنے والے گرد و غبار کو ہٹا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی ابا آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ آپ کے بدن گندے ہو رہے ہیں، آپ کے کپڑے گندے ہو رہے تھے، لیکن وہی باپ، وہ سر دل اور پتھر دل باپ اپنی بیٹی کو لاکھ چلانے کے باوجود، لاکھ شور اور ہنگامے کے باوجود وہ اس کے اندر ڈال دیتا ہے اور اوپر سے مٹی ڈال دیتا ہے۔ یہ کوئی ایک شخص کی بات نہیں تھی، یہ بات وہاں عام تھی۔ کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو اپنے یہاں اپنی بیٹی کو پیدا ہونا ناگوار نہ سمجھتا ہے۔ چنانچہ قرآن اعلان کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بتایا جاتا تھا کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوگی اس کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ آج تلک اور تلک اور جہیز کے رسم و رواج کے ہمارے سر پر اتنا بوجھ لاد دیا ہے کہ آج ہم بھی یہی کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے یہاں جاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ سے چیک کراتے ہیں، پیسے سائڈ سے دیتے ہیں اور چیک کرا کے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹی آنے والی ہے، ہم اسے زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ زیادہ دن نہیں گزرا ہے، کچھ ہی دن پہلے کا واقعہ ہے،
بیٹی کو ساتھ میں گود میں لے کر وہ باہر آتی ہے، چونکہ اس کی بیوی شوہر باہر بیٹھا تھا، بیوی اسپتال کے اندر تھی، اس کا سیزر ہوتا ہے، اس کو آپریشن کے ذریعے بچہ ہوتا ہے، اس بچے کو گود میں ڈاکٹر نہیں لے کر اس کے باپ کو گود میں لا کے دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بچی مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹی عنایت فرمائی ہے۔ اتنا سننا ہے کہ وہ باپ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، بیٹی کو اٹھا کر پٹک دیتا ہے، وہ ننھا سے معصوم بچہ ہے، اسے اٹھا کر پٹکتا ہے، اتنا پہ بس نہیں کرتا بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ وہ گھر جاتا ہے، بندوق لاتا ہے اور بندوق سے 5 گولی اس ننھے بچے کو مارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بیٹی کیوں ہوئی؟ آپ اندازہ لگائیں، وہی سماج جو مکہ کی سرزمین پہ تھا وہ سماج آج یہاں پیدا ہو رہا ہے۔ یہ مکہ کی سرزمین جہاں تمام طرح کی گندگیاں تھی، جہاں دن میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتا تھا، جہاں لوگ خون میں ہاتھ ڈال کر یہ قسم کھایا کرتے تھے کہ فلاں خاندان سے دشمنی مول لینا ہے، وہ فلاں برادری کا ہے، جبکہ آقا نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے۔ ذات برادری یہ بیکار چیز ہے، یہ چھوٹی سے ذات کا، یہ بڑے ذات کا، یہ شیخ ہے یا سید، یہ پٹھان ہے یا سبزی فروش، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یہ چیز تھی وہاں عام تھی، وہاں وہ جگہ ہے، مکہ وہ جگہ تھی جہاں ایک انسان ایک عورت کے ساتھ چند آدمی مل کر زنا کیا کرتا تھا، بدکاری کرتا، اور اس عورت کے ساتھ اگر حمل پھیل جاتا تو ہر ایک انسان یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ بچہ میرا ہے۔ یہ اس سرزمین کی بات ہے جہاں تمام تر گندگی موجود تھی، لیکن اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے جس نبی کو بھیجا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہیں ایک دوا دی، انہیں ایک نسخہ کیمیا دیا، ایک علاج دیا۔ وہ علاج کیا تھا؟ وہ نسخہ کیمیا کیا تھا؟ جس سے تمام برائیوں سے لڑائی کی جائے، جس سے تمام گندگیوں کو ختم کیا جائے۔ وہ دوا، وہ نسخہ کیمیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ لوگوں آپ نے نہیں سمجھا، میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی علاج ہے، ایک ہی دوائی ہے، ایک ہی نسخہ ہے۔ یہ نسخہ کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ نے دیا ہے۔ یہ کہاں دیا تھا؟ اس مکہ کی سرزمین پہ جہاں تمام برائی تھی، جہاں تمام ظالم تھا، جہاں فرعون کی فرعونیت ننگا ناچ ناچ رہی تھی۔ آج ہمارا معاشرہ اسی ننگا ناچ کا شکار ہے۔ آج یہاں بھی ظالم کرسی پہ بیٹھ کر خنقا کہا ہے، آج یہاں بھی ظالم ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رہا ہے۔ آج یہاں بھی وہی گندگیاں ٹوپ بادل بن کر ہم پہ چھائی ہوئی ہے۔ ہمیں اسے ختم کرنے کے لیے وہی نسخہ اپنانا ہوگا۔ وہ نسخہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ نسخہ ہے پڑھو اللہ کے نام سے پڑھو، وہ نسخہ ہے تعلیم کا، وہ نسخہ ہے علم۔ سب سے پہلا سبق اللہ نے آسمان پہ دیا تعلیم کا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، وہ تعلیم کی۔ ذرا آگے چلیے، مکہ مکرمہ میں جب کہ لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، اس وقت میں اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ آبادی سے باہر حضرت ارقم کے گھر میں سب سے پہلا مدرسہ قائم کیا، جبکہ چند لوگ مسلمان تھے، اور کہا تم لوگ وہاں آؤ، میں وہاں پڑھاؤں گا۔ ذرا آگے چلیے، مدینہ منورہ کی سرزمین پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ ہیں، آپ کے پاس اپنا گھر موجود نہیں ہے۔ اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خالی زمین کے بارے میں معلوم کی، یہ زمین کس کی ہے؟ بتایا گیا وہ یتیم بچے کی ہے۔ آپ نے اس سے بلوایا، آپ نے اس سے وہ زمین خرید دی، اور پھر اس زمین میں آپ نے مسجد کی تعمیر کی، مسجد کے سامنے مدرسہ کی تعمیر کی۔ وہ مدرسہ صف نبوی کہلاتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ مسجد کی کرسی کو نیچے رکھا اور مدرسے کی کرسی کو اوپر رکھا۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کی۔ آج صورتحال کیا ہے؟ سب سے کم دھیان، کم توجہ ہم تعلیم پہ دے رہے ہیں، ہم مدرسے پہ دے رہے ہیں،
رکھیے۔ اے نیا بھرگامہ کے باشندوں، اپنے دلوں کو ٹٹولو، اپنے کان کو ہوش میں لاؤ، غفلت کی چادر کو پھینکو۔ تم نے یہ دیکھا نہیں 1991 میں جو مدرسہ تمہارے یہاں قائم تھا، آج بھی وہ مدرسہ جھوپڑی کی شکل میں ہے۔ کیا تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا گھر بنایا تھا؟ نہیں، وہ ابو ایوب انصاری کے گھر پہ تھے، انہوں نے سب سے پہلے مدرسے کی تعمیر کی۔ ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں ہوش میں آنا ہوگا۔ آپ یقین مانیے، علم کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں، نہ دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں، نہ آخرت میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں کامیابی اور کامرانی ملے تو آپ کو علم کا دامن تھامنا ہوگا۔ مسلمانوں، تم گٹکے کے اندر 3000 روپے ماہانہ ختم کر دیتے ہو۔ مسلمانوں، تم دیش کے اندر ہفتے میں 400-500 روپے خرچ کر دیتے ہو۔ ایک مولوی کے نام پر 50 روپے ماہانہ پڑھانے والا ٹیوشن، اسے تم پیسے نہیں دے پاتے ہو۔ ایک ماسٹر جو تمہارے گھر پہ پڑھاتا ہے 500 روپے ماہانہ پڑھاتا ہے، تمہاری جیب سے پیسے نہیں نکلتے ہیں۔ شراب کے نام پہ 1000 روپے کی بوتلیں تم توڑ دیتے ہو۔ گٹکے کے نام پہ 100 روپے کا گٹکا روزانہ تم تھوک دیا کرتے ہو۔ تم دوسری چیزوں میں اگر شادی اور بیاہ ہے لاکھوں روپے کو تم شادی اور بیاہ میں تھوک دیا کرتے ہو، لیکن وہ تمہارا بچہ جو تمہارا مستقبل ہے، وہ تمہارا بچہ جو تمہارے لیے کل چل کر نام پیدا کرے گا، وہ تمہارا بچہ جو تمہارے مرنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے رو کر اور گر گرا کر کہے گا کہ الہ العالمین میرے باپ کو معاف فرما دے، میرے ماں اور باپ کی مغفرت فرما دے۔ اس بچے کے نام پہ تم سے 100 روپے نہیں نکلتا ہے، اس بچے کے پڑھنے کی جگہ مدرسے کے نام پہ تم 500 روپے ڈھیلے نہیں کر سکتے ہو۔ افسوس کی بات ہے، تمہیں افسوس کے دریا میں ڈوب جانا چاہیے، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم کہاں پہنچ گئے ہو۔ ذرا تم دیکھو اس قوم کو جس کی ابتدا تعلیم سے نہیں ہوئی تھی، تم تو تعلیم کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ وہ قوم جسے تعلیم کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا، وہ برہمن قوم جس کی 3% آبادی ہے، 100 میں 3 لوگ وہ ہوں گے اور باقی لوگ تم لوگ ہوں گے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹوں کو IPS بنانا شروع کیا، اپنے بچوں کو پڑھانا اور لکھانا شروع کیا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے ان کی ماں اور بہنیں روڈ پر سبزی بیچتی ہے، سبزی بیچ کر پیسے جمع کرتی ہے اور وہ سبزی کا پیسہ اپنے بیٹے کو پڑھا کر IPS بناتی ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے ایک نوجوان بوڑھا وہ رکشہ چلاتا ہے، رکشہ چلا رہا ہے اور اس کا بیٹا IPS بن رہا ہے، اس کا بیٹا DM بن رہا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے وہ مسلمانوں میں نہیں ہے، وہ غیروں میں ہے۔ قوم تم ہو، تعلیم کے لیے تم پیدا کیے گئے تھے۔ محمد رسول اللہ نے سب سے پہلا پیغام تعلیم کا تمہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے، دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمہیں تعلیم کا سبق دیا تھا۔ تو یاد کرو قرآن کیا اعلان کرتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ نے کیا کیا؟ یہ بتلایا کہ دیکھو تعلیم قرآن کا درجہ پہلے ہے، خلق الانسان، تخلیق انسان، انسان کی پیدائش کا مرحلہ بعد میں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے قرآن میں اشارہ کر دیا ہے کہ بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے تم یہ طے کرو کہ تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے، تم اپنے بچوں کو لکھاؤ گے۔ تم ایسا نہیں کرو گے کہ تم اپنے بچوں کو جواری بناؤ گے، تم اپنے بچوں کو دارو پیا بناؤ گے، کیونکہ بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، اس کا باپ جیسا کرے گا بچہ بھی ویسا ہی کیا کرتا ہے۔ بولو پڑھاؤ گے یا نہیں پڑھاؤ گے؟ کون لوگ پڑھائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے، پیچھے کے لوگ بھی ہاتھ اٹھائے۔ تعلیم آپ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر تعلیم آپ کے درمیان سے ختم ہو جائے گی، آپ کا وجود ختم ہو جائے گا، آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، سب سے پہلا مسئلہ تمہارے لیے تعلیم کا ہے۔ آج اس اجلاس کے اندر چند بچوں کے سروں پر دستار رکھ کر تمہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ مدرسہ
وہ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن اس مدرسے سے آج 32 سال کے اندر صرف 3 بچے حافظ کیوں ہوئے؟ تم نے سوچا کبھی؟ آج 32 سال گزرنے کے بعد تم محلے میں رہے ہو، تمہارا گھر جھوپڑی سے مکان میں بدل گیا ہے، لیکن تمہارا مدرسہ وہ جھوپڑ پٹ پڑا ہوا ہے، ایسا مدرسہ بنا ہوا ہے کہ جس میں وہ لوگ رہتے ہیں جو آدیواسی قسم کے ہوتے ہیں، جو خانہ بدوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ذرا تم نے کبھی سوچا؟ ہرگز نہیں سوچا۔ اگر تم سوچے ہوگے اور آج بھی اگر تمہارے دل و دماغ میں یہ بات پیروت کی ہوگی تو تم کل سے پرسوں سے اس مدرسے کی تعمیر کرنا شروع کرو گے۔ بولے تم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بولیے کریں گے انشاءاللہ۔ 40-45 منٹ تک پورا نہیں ہے، آپ نے وقت بدلا نہیں، میں بیٹھنے سے پہلے وقت پوچھ چکا۔ جی میں پہلا مسئلہ آپ کے سامنے یہ بتا رہا تھا کہ تعلیم کا مسئلہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اپنائیے۔ ہم سب کے پیر و مرشد مفکر اسلام حضرت سید مولانا محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو تعلیم کی راہ میں آگے بڑھایا جائے۔ اس لیے انہوں نے چھٹکے سے رحمانی کھٹی قائم کی، وہ اپنا مکان انہوں نے ذاتی مکان بیچا اور بیچ کر رحمانی کھٹی کو پہلے کرائے پہ چلایا گیا اور پھر اس رحمانی کھٹی کو چلا کر کتنے بچوں کو ITI کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں سے وکالت کی تعلیم دی جا رہی ہے، ہماری بچیوں کو ڈاکٹرنی بنانے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور موجودہ امیر شریعت حضرت سید مولانا احمد ولی فیصل رحمانی، ان کا بھی مطمح نظر مقصد نظر یہی ہے، وہ بھی ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ تعلیم کی راہ میں پیچھے ہیں، وہ تعلیم کی راہ میں آگے بڑھیں، اس لیے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی، وہ روایت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من نجا، اے اللہ کے رسول نجات کا ذریعہ کیا ہے، نجات کا سبب کیا ہے؟ لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اس سے بچ کیسے سکتے ہیں، مصیبتوں سے کیسے نکل سکتے ہیں، چاہے وہ گھر کی پریشانی ہو، چاہے وہ ملک کی پریشانی ہو، تمام پریشانیوں سے نکلنے کی راہ کیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بتلایا۔ میخانوں میں، پارکوں میں، چوراہوں میں نہ گھوما کریں، ضرورت پڑے باہر جائیے، ضرورت نہ رہے آپ اپنے گھر میں رہیے، آپ اپنے بچوں پہ ٹائم دیجیے، آپ اپنی بیوی کے پاس ٹائم دیجیے۔ آپ اگر بیوی کے پاس رہیں گے، وقت پر اس کے کام آئیں گے، اس کے گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دیں گے، تو آپ میں اور بیوی میں محبت رہے گی، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ اگر گھر میں رہیں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی بیوی پردہ سے رہتی یا نہیں رہتی ہے، حجاب کا لحاظ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ آپ گھر میں رہیں گے، آپ کا بچہ سیدھا رہے گا، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ آج پڑھنے گیا ہے یا نہیں گیا ہے، وہ کل 1 پنہ لکھا تھا آج 2 پنہ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے۔ آپ گھر میں رہیں گے، پیار محبت کی نگاہ سے اپنے باپ کو دیکھیں گے، اپنی ماں کو دیکھیں گے، حج اور عمرے کا ثواب آپ کو گھر بیٹھے ملے گا۔ محبت کا کیا مطلب ہے؟ باپ کو جیسے آپ دلی سے آئے، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ لگتا ہے بیٹا سوکھ گیا ہے، بیٹا تمہاری گنجی پھٹ گئی ہے، بیٹا کہیں درد تو نہیں ہے، تمہارا چہرہ بدلا ہوا ہے، بیٹا یہ چہرے پہ زخم کہاں سے لگا؟ یہ محبت کی نگاہ ہے۔ یہی نگاہ آپ اپنے باپ پہ ڈالیے جب آپ باہر سے آتے ہیں، یہ نگاہ ڈالیے کہ کہیں ہمارا باپ سوکھ تو نہیں گیا ہے، آپ کا باپ بیمار تو نہیں ہے، آپ کا باپ آپ کے باپ کا کرتا کہیں پھٹا تو نہیں ہے، آپ کے باپ کی گنجی کہیں پھٹی تو نہیں ہے، آپ کا باپ کہیں درد سے کاٹ تو نہیں رہا ہے، آپ کا باپ کہیں پیسے کا محتاج تو نہیں ہے۔ یہی نگاہ آپ اپنی ماں پہ ڈالیے، آپ کی وہ ماں جس نے اپنے خون کو دودھ کی شکل میں آپ کو پلایا ہے، جس نے پیشاب کا رات دن بسلتی ہے اور تمہیں سوکھے میں سلایا ہے، اس ماں سے آپ پوچھئے کہ میری ماں آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ آپ گھر میں رکھ کے ماں کے پاس وقت دیجئے، جب آپ گھنٹہ 2
بیٹھیں گے، اس کے دکھ اور سکھ کی بات ہوگی، اس کے دل کو اطمینان ملے گا، محبت سے اس کا کلیجہ بھر جائے گا۔ ماں کو کچھ نہیں چاہیے، اسے تو یہ چاہیے کہ اس کا بیٹا صحیح سالم اس کے سامنے موجود ہو، لیکن یہ بیٹا، یہ نوجوان اپنا گھر گھستا ہے، وہاں کھانا کھاتا ہے، ہاتھ اندر دھوتا ہے، اس کا ہاتھ باہر سوکھتا ہے، وہ گھر جاتا ہے، اس کا دوست باہر چلاتا ہے، وہ دوست کے ساتھ چلا جاتا ہے، وہ تو وہی کرتا ہے کہ ماں کی نافرمانی کرتا ہے، باپ کی نافرمانی کرتا ہے، دوست کی بات مانا کرتا ہے، جبکہ یہ تو قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں اپنے گھر میں وقت دینا چاہیے، تم بے وقت تم دوسری جگہ نہ گھوما کرو، دوسری جگہ نہ جایا کرو۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھیے، اپنی زندگی کو ٹٹولیے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ دوستوں میں رہتے ہیں، آپ مچانوں پہ رہتے ہیں، اگر آپ گھر جاتے ہیں اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر بیٹھتے ہیں، آپ ماؤں کے پاس نہیں بیٹھتے، آپ باپ کے پاس نہیں بیٹھتے، آپ بچوں کا وقت نہیں دیتے، بچوں کو آپ نے مولوی کے پاس بھیج دیا، وہ آپ نے بس چھوڑ دیا کہ مولوی اسے پڑھائے گا، نہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ وہاں پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ کاپی لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے۔ آپ مولوی کے سہارے مت چھوڑیے، آپ سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیج کر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈی ایم بن جائے گا، نہیں، سرکاری اسکولوں کا کیا حال ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہ وہاں سے کھچڑی کھا کے آئے گا، وہاں سے گندگی سیکھ کر آئے گا، وہاں سے بری صحبت میں رہ کے آئے گا، وہ اور کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ جاگیے، آپ اپنے بچوں کو وقت دیجیے۔ آپ دوستوں میں کیوں رہتے ہیں، آپ پارکوں میں کیوں جاتے ہیں، آپ ہوٹلوں میں کیا کرتے ہیں؟ کام ہے تو جائیے، کام نہیں ہے تو گھر میں رہیے۔ ولی یساع کا یہ دوسرا پیغام ہے، آپ نجات پا جائیں۔ سب سے آخری پیغام میں دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ جو لوگ نہیں کریں گے ذرا وہ بھی اٹھائیے ہاتھ کو، جو لوگ عمل نہیں کریں گے وہ اٹھائیے، نہیں ایسے کوئی لوگ۔ سب سے آخری بات، وقت کی اعلیٰ خطیئتی، اپنے گناہوں پہ روئیے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ ملک کس طرف جا رہا ہے، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کیا حشر ہونے والا ہے، اور یہ حشر کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ہم رات بھر جلسے میں بیٹھے ہیں، صبح صرف یہ تبصرہ ہوگا کہ کون مولانا اچھا بولے کون خراب بولے، آپ کو کوئی بات یاد نہیں ہوگی، آپ کسی بات پہ عمل نہیں کریں گے۔ اندازہ یہی ہے آپ ہاتھ پہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ کی رات علماء کے سامنے آپ اٹھا رہے ہیں۔ شاید آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے ہاتھ کتنی مرتبہ اٹھایا ہے، ہم سوچ کے اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں۔ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کس چکی میں پیسنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور یہ سب آپ کے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ذرا بتائیے کہ کون سا گھر ہے جو ذمہ داری سے خالی ہو، کون سا گھر ہے جو ٹی وی دیکھنے، برے ویڈیو دیکھنے سے خالی ہو، کون سا گھر ہے جہاں بے پردگی نہ ہو، کون سا گھر ہے جہاں نماز نہ چھوڑا جاتا ہو، کون سا گھر ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو؟ کوئی ایسا گھر نہیں ملے گا جہاں قرآن کی تلاوت پابندی کے ساتھ ہو رہی ہو کہ یہ بھی مسلمان ہے۔ نہیں، مسلمان اسے نہیں کہتے ہیں۔ لوگوں، گندگیوں سے تم بھر چکے ہو، گندگیوں سے ہم بھر چکے ہیں، گناہ اتنے ہم کر چکے ہیں کہ ہمارا دل وہ سیاہ ہو چکا ہے، ہمارے دل میں کہیں بھی اجڑا پن باقی نہیں ہے، تاریخی چھائی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے سامنے رونا ہوگا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہوگا۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ وہی ہمارے لیے راستہ نکال سکتا ہے۔ میں نہیں کہتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا۔ جو آدمی صبح و شام استغفار کرتا ہے، بار بار استغفار کرتا ہے، استغفار کو لازم کر لیتا ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے نکلنے کی راہ نکال دیا کرتا ہے، ہر مصیبت سے بچنے کی راہ نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے روزی ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اگر تمہیں بیٹا چاہیے، صرف بیٹی ہو رہی ہے تو استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حسرت سے پڑھو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھو، اللہ تمہیں بیٹا عنایت کرے۔ اگر آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، بے اولاد ہیں،
آپ کثرت سے استغفار کریے، قسمت میں لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد ضرور دے گا۔ یہ قرآن نے بتلایا ہے۔ آپ اگر تنگست ہیں، پیسہ نہیں بچتا ہے، مال کے لیے پریشان ہے، گھر میں محتاجی ہے، آپ کو مال چاہیے تو آپ استغفار پڑھیے، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو مال عطا کرے گا۔ قرآن نے اعلان کیا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا۔ اے محمد، میں نے کہا کہ تم لوگ استغفار پڑھو، تم لوگ اپنے رب سے معافی طلب کرو، تمہارا رب تمہارے اوپر غصہ دار بارش برسائے گا۔ اگر زمین سے غلہ اگنا بند ہو گیا ہے، اناج نہیں نکل رہا ہے، اللہ بارش برسائے گا، زمین سے اناج نکلے گا، غلے پیدا ہوں گے۔ اگر تمہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، یمددکم باموال وبنین، اللہ اولاد سے بھی مدد کرے گا، بیٹے سے بھی مدد کرے گا، مال سے بھی مدد کرے گا، اور مرنے کے بعد وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، تمہارے لیے کل قیامت کے دن نہر جنت مقدر فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جائیں۔ بس ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں اور میرا وقت بھی ختم ہو جائے گا، میں اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک واقعہ لکھا ہے طبقات الحنابلہ میں، سننے کے قابل ہے، دل پہ ہاتھ رکھیے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ ایک شخص ہے، ٹھنڈک کی رات ہے، پھٹر رہا ہے، پھٹرتے ہوئے ایک مسجد میں جاتا ہے، جا کر پناہ لیتا ہے۔ مسجد کا مؤذن ذرا خلوص قسم کا ہے، اس نے یہ کیا کہ مسجد سے اسے باہر نکال دیا، وہ باہر صحن میں آ کے لیٹ گئے۔ پھر مسجد کا مؤذن باہر آ کر کچھ دیر بعد دیکھتا ہے تو وہ غصہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے تم بڑے کمبخت ہو، بدمعاش آدمی ہو، تمہیں اندر سے نکالا، باہر آ کر سو گئے۔ اس نے اس کے پاؤں کو پکڑا، زمین پہ کھینچتا ہوا، گھسیٹتا ہوا روڈ کے کنارے لا کر ڈال دیا۔ اب روڈ کے کنارے